بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کی ایپیسوڈ بہت زبردست اس لیے ہونے جا رہی ہے کہ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد آپ کوئی فیصلہ لے سکیں گے. فیصلہ اپنی زندگی میں کیریئر کو شروع کرنے کا. ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی تصویر آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوگی. عثمان چغتائی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ای کامرس والا کے نام سے بہت سارے لوگ ان کے فینز ہیں, ان کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آج ان سے گفتگو کریں گے. اس پوڈ کاسٹ کو پلیز آپ اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس کے درمیان بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو یقیناً آپ کے کیریئر میں آپ کو ہیلپ کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسر صاحب, بہت شکریہ سر. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت دیا. اور یہ بالکل بھی فارمل تھینک نہیں ہے, مجھے آپ کی مصروفیت کا احساس ہے کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیو میں آپ کا پورا شیڈیول سنا ہوا ڈے گزارنے کا, اور ایسے شیڈیول میں سے ٹائم نکالنا یقیناً جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ای کامرس والا کیوں, کاروبار کرنے والا کیوں نہیں, پیسے کمانے والا کیوں نہیں, یہ ای کامرس والا کون ہے؟ اصل میں میں پچھلے آپ سمجھ لیجئے کہ 20 سالوں سے ای کامرس کر رہا ہوں اور 2015 سے لوگوں کو سکھا رہا ہوں, بلکہ 2013 سے. تو میں نے یہ سوچا, میرے استاد سے میں نے مشورہ کیا کہ یار, انہوں نے کہا لوگوں کو سکھاؤ, اپنی ریچ بڑھاؤ. تو میں نے سوچا مجھے پھر اپنی جس طرح کنیت لگاتے ہیں ساتھ شاعر لگاتے ہیں, تو اس وقت یہ رواج نہیں تھا والا لگانے کا, خاص طور پہ پنجاب میں تو بالکل نہیں تھا, یہ کراچی میں تھا. تو پھر میں نے ساتھ اپنے والا لگا لیا, ای کامرس والا, تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. جو کوئی ای کامرس کرنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے. اچھا, والا میں ریحان صاحب سے آپ متاثر ہوئے ہیں یا وہ آپ سے ہوئے ہیں؟ نہیں, ریحان صاحب تو وہ ان کا خاندانی ہے اللہ والا, تو ان کا خاندانی بیسیکلی. اچھا, ہاں, وہ ان کا خاندانی نیم ہے, ان کا خاندانی بیسیکلی ذات ہے اللہ والا. ذات, اچھا ذات ہے. اچھا, میرے لیے ویسے یہ نئی انفارمیشن ہے آج. اللہ والے. اچھا. تو میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. کچھ دن پہلے مجھے یہ والا سے بات بتاؤں تو میں آپ کو پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا تھا, تو ڈیفینیٹلی پھر ہم کانٹیکٹ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس سرکل سے ہمیں یہ گیسٹ ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے کچھ 2 ماہ پہلے ایک شخص نے کہا کہ آپ جو ہے وہ عثمان چغتائی صاحب کو جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ کریں. تو میں نے کہا میں ان کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا, تو جب تک میرے گیسٹ کو میں نہیں جانتا یا ان کو مجھے نہیں پتا تو میں نہیں کر سکتا. اسی دوران میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب یہ سیم طرح کی بات ہے کہ میں ای کامرس والا کو ڈھونڈ رہا ہوں اور ایک شخص آ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ عثمان چغتائی صاحب کو پوڈ کاسٹ کریں, اور میں کہتا ہوں نہیں یار, ابھی مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا. اچھا, کچھ دن کے بعد جو ہے وہ بات ہوئی تو میں نے کہا جی وہ ای کامرس والا, ان کا جو عثمان چغتائی, میں نے کہا نہیں عثمان, مجھے بعد میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ کا ای کامرس والا اتنا زیادہ فیمس ہے کہ میرے جیسا بندہ جو کہ انڈسٹری میں ہے وہ بھی آپ کو اسی نام سے جانتا ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ نام اسی وقت زیادہ پروموٹ ہوتا ہے جب آپ نے اس انڈسٹری میں کوئی کام کیا ہو. تو سننے والے آپ سے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بالکل را ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے پتہ نہیں, اب میں تعلیم کی بات کروں گا تو اس طرف نہ بات چل پڑے, اس طرف بعد میں جائیں گے. ایجوکیشن کر رہا ہے اپنی اور وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑے بہت پیسے کما لوں, تو اس کی جرنی کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ یاسر صاحب, وہ ڈگری کر رہا ہے اور پیسے کمانا چاہتا ہے, تو پیسے کمانا تو اذان دینے سے ہے, جو ہمیں سکھا دیا گیا, اذان دو. کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک اذان نہ ہو. ہمیں اذان دینا بھلا دیا گیا, ہمیں اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا بھلا دیا گیا. مجھے آپ یہ بتائیے, کیا کوئی نمازی کسی مسجد میں جائے گا اگر وہاں اذان نہ ہو؟ بالکل کوئی نہیں جائے گا, انٹل انلیس کو بہت ریگولر ہو اور وہ پہلے سے ہی ہاں, اس کو وہ جو ڈگری کار کا پتہ ہو. جو ہماری ڈگری لینے جاتے ہیں نوجوان, تو وہ کہیں پر انہیں اذان دینا سکھایا جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کالج یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر سی وی یا ریزیومے بنانا سکھایا جاتا ہو, جہاں پر اپنے آپ کو بیچنا سکھایا جاتا ہو. صحیح.
تو ہمارا تو آپ یہ دیکھیے، ایک طرف وہ ہے رب العالمین جو کہتا ہے کہ 5 دفعہ اذان دو اور ایک اذان کے اندر اتنی دفعہ اللہ اکبر کہو، کیا اس کو ضرورت ہے اللہ اکبر کہلائے جانے کی؟ تو یہ میرے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ فطرت کیا کہتی ہے، پکار پکار کے کہتی ہے کہ اپنے آپ کی بڑائی بتاؤ، کون ہو آپ، کہاں سے ہو، کیوں ہو۔ ہمیں یہ جو بعض کا لاشعوری طور پہ بہت زیادہ جو عاجزی سکھائی جاتی ہے نا، اس عاجزی نے ہمیں اپنے آپ کو دنیا میں کہیں پر بیچنا سکھایا ہی نہیں، ہمیں تو پوری دنیا کے اندر خوار کر کے رکھ دیا اس عاجزی نے۔ عرب ہماری عزت نہیں کرتے، یورپ ہماری عزت نہیں کرتا، ہمارے اپنے ہماری عزت نہیں کرتے، کیوں؟ یہ جو حد سے بڑی، یاسر صاحب، جو حد سے بڑی عاجزی ہے، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان یہ سیکھے کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے مسلم برانڈ کیسے کرنا۔ سر اذان دیں نا، سیدھی سی بات ہے، اذان دیں۔ لیکن اذان دے کس چیز کی؟ اب اس کے پاس کوئی پلے کوئی چیز ہونی چاہیے نا، پہلے تو یہاں سے بتائیں نا کہ وہ کس چیز کی اذان دے۔ اپنے بیسکلی تو اذان سے آپ پریفر کریں کہ مارکیٹ کرے اپنے آپ جی کو نا۔ بالکل۔ ہاں، تو مارکیٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ بھی تو ہونا ضروری ہے، وہ پروڈکٹ کیا ہو اس کے پاس، یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے۔ سر دیکھیے، اگین سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ذہن سے کانسیپٹ نکال دیں کہ پروڈکٹ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات کہی۔ پروڈکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو اذان دینی آنی چاہیے، پروڈکٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اچھا، ہاں، آپ کی آواز دور تک جانی چاہیے ہے، لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے، ہماری پروڈکٹ بیچو۔ اب آپ کے کتنے سارے انفلوئنسرز ہیں، کتنی ساری کمپنیز انہیں آؤٹ ریچ کرتی ہیں کہ یار ہمارے برانڈ ایمبیسڈر بن جاؤ، ہماری پروڈکٹ کی جو ہے ہمارے انفلوئنسر بن جاؤ، ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے۔ تو یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، یہ آنے والی دنیا کے نا ہیروز ہیں۔ عثمان صاحب، آپ نے یہ کہہ تو دیا، اب یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ پہلے ہی بڑے ٹک ٹاک کو جوائن کر کے، میں سمجھتا ہوں کسی ڈگری میں جانے سے پہلے، کسی کالج میں ٹائم ضائع کرنے سے پہلے، اسکول میں ٹائم ضائع کرنے سے پہلے آپ ٹک ٹاک کے اوپر ٹائم ضائع کر دو، آپ اسنیپ چیٹ کے اوپر ٹائم ضائع کر دو۔ آپ اپنے آڈینس بڑھاؤ، آپ اپنے فالوورز بڑھاؤ۔ جس کے جتنے فالوورز ہیں اس کی اتنی بڑی دکان بن سکتی ہے، اس کے پاس اتنی زیادہ پروڈکٹس آ سکتی ہیں، وہ اتنی چیزیں زیادہ سیل کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اب جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ اپیئر ہو کے اپنے آپ کو پرومیننٹ کر لیں، یہاں سے شروع کر لیں۔ انسان شروع سے یہ نہیں کرتا ہے، یہ سارا تماشا، یہ زمین و آسمان اس رب العالمین نے کیا، کس لیے، کس کے لیے یاسر صاحب؟ اپنی پہچان کے لیے، اور کیا ہے؟ تو پہلے اپنی پہچان بنا لیں، پہچان کسی کی خدمت کر کے بنا لیں، شور کر کے بنا لیں، اذان دے کے بنا لیں، کچھ بھی کسی کی مطلب مدد سے سٹارٹ کر لیں آپ۔ سب سے زبردست فارمولہ ہے، میں بڑا متاثر ہو رہا ہوں آپ کے اس فارمولے سے کہ آپ کے پاس آئیڈینٹی ہونی چاہیے، پروڈکٹ کسی کی بھی بیچ دیں۔ ہاں، یس۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم لوگ برگر کھاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، کوک پیتے ہیں، یہ کافی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو کولگیٹ استعمال کرتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز کچھ چج کی ہے کیا، کہ صحت بخش ہے؟ صحت سے تو صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہے تعلق؟ فینٹیسی، برانڈنگ، سٹیٹس، انسان اسی کا تلاشی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو کسی شخص کے لیے، کسی سوسائٹی کے لیے آپ اس کا شو ڈالنا شروع کر دو تو لوگ اس کو آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساگ جو ہے یورپ میں نہیں بکتے، یہاں پر بھی نہیں، مطلب سردیوں میں آپ لاہور میں کہیں پر ساگ کھا سکتے ہیں؟ سردیوں میں لاہور میں کہیں پر ساگ کھا سکتے ہیں؟ کہاں پر، کس ہوٹل میں ملتا ہے؟ بے شمار ہوٹل میں۔ ایک ہوٹل کا نام لیجیے، آپ چلے جائیں۔ یہ میں تو ویسے لاہور سے نہیں ہوں، مجھے جگہ سر نہیں ملے گا آپ کو۔ اچھا، ویسے تو میں نے بڑی جگہوں پہ کہیں پر آپ نے مکئی اور ساگ کی روٹی کے ہٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں پر بھی شاید آپ کو مشکل سے، لیکن ہاں ایز اے برانڈ نہیں ہوگا، لیکن چھوٹے موٹے ٹھیلے کہاں پر فرینچ فرائز، فرینچ ٹوسٹ، پتہ نہیں کس نے ایجاد کی، کہاں پر بالکل مارکیٹنگ۔ سر اذان دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر، ایک دن میں 5 نمازیں، 5 نمازوں میں شاید 22 یا 27 دفعہ
میرے خیال سے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اس کے بعد نماز کے اندر اللہ اکبر، ہر جگہ اللہ اکبر. اس کو ضرورت ہے نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، انہیں ضرورت ہے نہیں. یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. ریپیٹیشن، بار بار اللہ کا ذکر کرنے کی کیوں کہا گیا ہمیں؟ کیونکہ یہ جو دماغ ہے یہ ریپیٹیشن کو سمجھتا ہے. ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے جس چیز کی ریپیٹیشن ہوگی اس چیز کو کریٹ کرنا شروع کر دے گا. اچھا، شاید لا آف اٹریکشن. سر ایبسلیوٹلی لا آف اٹریکشن تو آج گورے نے ہمیں بتایا جی یہ لا آف اٹریکشن ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو وجود دینا چاہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کو وجود دینا چاہو اس کا ذکر شروع کر دو، اللہ اس کو وجود دے دیں گے. جس چیز کو ختم کرنا چاہو اس کا ذکر چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ کیا یہ لا آف اٹریکشن نہیں ہے؟ ہم غربت کے بارے میں، مصیبتوں کے بارے میں وٹ وی ٹاک اباؤٹ آل دا ٹائم، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری زندگی میں مسلط ہو چکی ہے. ہمیں اس کی رحمت کہیں پر نظر ہی نہیں آتی. ہمیں بچپن سے بزرگ سکھاتے تھے کہ اللہ کے حقیقت کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس کے شکر گزار بندے رہا کرو. اگر شکر کرتے رہیں گے تو اس کی نعمتیں آتی رہیں گی. لیکن پچھلے 10-20 سالوں کے اندر ہم نے شکوے کرنا شروع کر دیا. عثمان صاحب، اب ایک شخص جو ہے وہ آپ ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر بننے کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا آپ تک کی گفتگو سے، آپ کو سننے کے بعد کہیں محسوس ہو رہا ہے کہ پہلی سیڑھی یہ ہے کامیابی کی کہ سوشل میڈیا پہ آ جائیں اور اپیئر ہو جائیں. اب وہ سننے کے بعد وہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ میرے میں اتنا اعتماد نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں. دوسری کیٹیگری جو سوچ رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں یہ کر لوں. کچھ لوگوں کو کوئی ایسے کمپلیکسز ہوں گے جنہیں لگتا ہوگا کہ میں کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. اور ایک کیٹیگری وہ ہوگی جسے یہ لگتا ہوگا کہ جو بھی عثمان صاحب کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. میں مختلف مزاج دیکھنے والوں کے ذہن میں اس ٹائم بن چکے ہیں. ان تمام کو اگر ہم ایک لمحے کے لیے ایکسکیوزز کا نام دے دیں تو پھر حقیقت کیا ہے؟ یہ ایکسکیوزز ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سر، ایکسکیوزز تو ختم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ کوئی کیسے انہیں سنگ لے کے چلے جو تھامے ہیں اپنی ہی زنجیریں. آج یہ 25 کروڑ کا ملک جو ہے یہ ایسے تھوڑی ہم لوگوں کو بھکاری بنا دیا گیا ہے. تو ہم تو بھکاری بن چکے ہیں. تو جس نے بھکاری رہنا ہے اس نے تو رہنا ہے، اس کا تو بھلا نہیں ہو سکتا. ہاں، جس میں ایک چنگاری بچی ہے تھوڑی سی کہیں پہ، اس چنگاری کو یاسر صاحب ہم ضرور سلگائیں گے آج کی اس گفتگو میں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آج آپ انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہو یاسر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بچوں اور میرے بچوں کے پاس کیا کنٹینٹ ہے دیکھنے کے لیے؟ کیا اردو کے اندر کوئی اچھا کنٹینٹ ہے؟ بہت کم ہے. کیا کہاں سے بچے سیکھ رہے ہیں؟ یورپین کنٹینٹ سے. اب بڑی آسانی ہو چکی ہے کہ یہاں پر آپ ویڈیو ڈالو، ساتھ ہی آپ کی مانیٹائزیشن شروع ہو جاتی ہے. کہ نہیں ہوتی یاسر صاحب؟ پاکستان میں کیا یوٹیوب کے اوپر مانیٹائزیشن شروع نہیں ہوتی؟ آپ اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں، ویڈیوز ڈالتے ہیں تو آپ وہاں سے کما سکتے ہیں نا پیسے. لیکن ایک کرائٹیریا ہے ڈیفینیٹلی، ابھی وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. ہو جاتی ہے نا. اب اس سے زیادہ آسان فارمولا کیا ہوگا کہ آپ کنٹینٹ کریٹ کریں، لوگ دیکھیں اور آپ اس سے پیسے کمائیں. اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ نہ آپ کو ڈگری کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں جاب اپلیکیشن دینے کی ضرورت ہے، نہ کہیں پر سفر کرنے کی ضرورت ہے، نہ ملک چھوڑنے کی ضرورت ہے. صرف کنٹینٹ پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ بھی جہاں پر اتنا سارا گیپ ہو، 25 کروڑ کی آبادی ہو صرف اس ملک میں. ہمارے ساتھ والے نیبرز کے اندر بھی اردو سمجھی جاتی ہے، بنگلہ دیش میں بھی اردو سمجھی جاتی ہے. مینس کہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے یہ اردو اور ہندی. اتنے بڑے آڈینس جس کے ہوں اور اس کے اندر لوگ کنٹینٹ پروڈیوس نہ کریں اور نہ کمائیں تو سوائے میں سمجھتا ہوں کہ دماغی یا تو دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے یا ان کے گھر کے اندر نا پڑولا پڑا جو ہے نا بھرا دانے پورے ہیں، دانے پورے ہیں، بس اور کوئی بچا نہیں. اچھا، میں نے تو ویسے اکثر نوٹس کیا کیونکہ میں اب خود وابستہ ہوں ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری سے، ایک دہائی ہو گئی ہے یہ کرتے ہوئے، ہمیں سروسز کا کام بھی کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ میں سکھانے کے عمل میں چلا جاؤں. میں نے شروع بھی کیا، ایک ایفرٹ چھوٹی سی کی میں نے.
مجھے لگا لوگوں کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے لوگ سیکھنے. 1-to-1 کنسلٹنسی ہم کرتے ہیں, میں دیتا ہوں یوٹیوب کی لوگوں کو, لیکن مجھے جب میں نے وہ ایک کلاس کی شکل میں کچھ لوگوں کو 4-5 سال پرانی باتیں اکٹھا کیا, اور میں اس کے کچھ پیسے بھی نہیں چارج کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ لیں, ٹھیک ہے, آ جائیں. وہ کوئی شروع میں کوئی 15 لوگ تھے, وہ 2 دن میں نے پڑھایا, وہ 8-10 رہ گئے. جب میرے خیال میں ہم آدھے میرے ذہن میں جو اس کا ڈیزائن کیا ہوا تھا کانٹینٹ, وہ 2-3 رہ گئے, اور اس کے بعد میرا اپنا انٹرسٹ ختم ہو گیا, اور میں نے پھر اس کے بعد دوبارہ وہ کام کیے نہیں. مجھے لگتا ہے یہ لوگ سیکھنے ہی نہیں چاہتے کوئی کسی کو. اب وہ میں آپ کا کیونکہ ایکسپوئر زیادہ ہے اس میں, یہ کیا مزاج ہے کہ جذباتی ہو کے ایک شخص سیکھنے آئے اور پھر وہ کہے کہ میں نہیں سیکھتا؟ سر ایشو یہ ہے یاسر صاحب کہ انسان سیکھنا نہ چاہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, انسان تو ہر لمحے سیکھنا چاہتا ہے. بچہ جو ہے کس طرح سے اپنے پیدا ہوتا ہے, کس طرح سے زبان سیکھتا ہے, کس طرح سے رہن سہن سیکھتا ہے, کس طرح سے وہ ہر چیز سیکھنا چاہتا ہے. صحیح. ہم بچپن سے ہی اس کو آہستہ آہستہ اس کا دماغ بند کرتے ہیں. اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک ہی تو صلاحیت ہے کہ وہ اس بچے کو جو سیکھنا ہے وہ اس کا سب سے پہلے بند کرواتے ہیں ہم, کہ بس اسے کوئی سیکھ نہ لے. تو اس لیے جب وہ میری آپ کی ایج کے اندر پہنچتے ہیں لوگ, 20-25 سال کی ایج میں پہنچتے ہیں, تو ان کی صرف ایک چیز جو ہے جو نہیں کام کر رہی ہوتی, وہ سیکھنے کی حص کام نہیں کر رہی ہوتی, الا ماشاء اللہ. تو ایج پہ بھی بات آپ نے کی کہ یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے, یہ رینڈم میرے ذہن میں کوشچن ہے. آج کل نا مڈ کیریئر کرائسس کا شکار ہیں لوگ. ایک خاص سرٹن ایج میں جا کے لوگ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں ایک دم سے خیال آتا ہے اچھا یوٹیوب سے بڑے پیسے آتے ہیں, اچھا ای کامرس کر لیتے ہیں. ای کامرس کے بہت سارے پلیٹ فارم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو کیا ایج لمٹ ہے ویسے سیکھنے کے عمل میں؟ کوئی بندہ 50 سال کی عمر میں یہ سوچ لے کہ اب میں پیسے کیسے کماؤں یاسر صاحب ای کامرس سے؟ دیکھیے میں اپنے تجربے سے آپ کو بات بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے. اگین وہ فارمولا تو وہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا, 7 کہ پہلے 7 سال اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہو کہ جیسے وہ تمہارے آقا اور تم ان کے غلام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ریزن جب آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے نا, تو غلام بن کے سکھانا ہے. آپ روک ٹوک کرو گے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ادھر نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ. حالت تو یہ ہے کہ وہ سرور کائنات سجدے میں جاتے ہیں, نواسہ رسول آ کے بیٹھتے ہیں, ساری نہیں اٹھاتے. اور ہمارے رویے کیا ہیں؟ اس کے بعد اگلے 7 سال فرمایا ایسے رہو کہ تم آقا اور وہ تمہارے غلام. میزی کہ اگلے 7 سال انہیں ڈسپلن سکھانا ہے, انہیں ڈسپلن سکھانا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کے لیے دعا فرمائی جو گھر میں ہنٹر لٹکا کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگلے 7 سال ایسے رہو جیسے وہ تمہارا کیا دوست, وہ تمہارا حبیب, وہ تمہارا کاؤنسلر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز الٹا. یہاں پہ 14 سال کے بعد ہم لوگ پریشر دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں, تمہیں یہ کر دوں گا, تم کچھ کرتے کچھ نہیں ہو. جب کہ ہم نے پچھلے 14 سالوں کے اندر نہ اس کو پیار دیا, نہ اس کو ڈسپلن کیا. اب جو ایبسلیوٹلی وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا, جب اسے ہمیں اپنا دوست بنانا ہے, اپنا رفیق بنانا ہے, اس سے مشورہ کرنا ہے, ہم لوگ اس کے اوپر ڈکٹیٹر بن کے اس کے اوپر جبر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ باغی بن جاتا ہے. تو سر باغی صرف بغاوت کرتے ہیں, وہ سیکھتے نہیں. تو کیا بہترین عمر ہے سیکھنے کی آپ کے مطابق؟ سر پہلے 14 سال بس. پہلے 14 سال. اور ہمارے ہاں ایک اور بڑا رواج ہے کہ 14 سال تک, تو 24 سال تک ایک باپ بچے کو یہی کہتا رہتا ہے. وہ جیسے ہی کہتا ہے میرے کسی دوست نے بزنس شروع کیا ہے, یا کوئی بچہ آ کے کہتا ہے جی میں فلاں ویب سائٹ یا کسی آن لائن پلیٹ فارم سے ارننگ کرنا چاہتا ہوں, کہتا ہے یہ پیسے کمانا تمہارا مسئلہ نہیں ہے, یہ میں ہوں نا, زندہ ہوں نا, تو تم نہیں, بس تم پڑھائی پہ توجہ دو. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. جیسے 24 سال کا ہوتے ہیں پھر اسے آڈٹ کھول لیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تم نے کیا کیا ہوگا؟ جی آپ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پیسے ہم نے دینے ہیں, تو یہ اب آج رات کو ہی سلسلہ ختم ہو گیا. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے بچہ.
تو والدین کا یہ جو مزاج ہے کہ پڑھائی پہ توجہ دو، تو واقعی ویسے پڑھائی پہ ہی توجہ دینی چاہیے کچھ عرصہ؟ سر دیکھیں پڑھائی اور ڈگری میں نا آپ پلیز فرق کرنا شروع کر دیں. اچھا. یاسر صاحب دیکھیں انسانی نا، آج میں اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا کہ انسان کی سب سے 2 بنیادی ضرورتیں ہیں یاسر صاحب. ایک اچھے طریقے سے کھانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کو باہر نکالنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کسی شادی کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی انسان کھانا کھا رہا ہے؟ ویسے یہ بڑی مشکل سوال کر لیا آپ نے. بتائیے. لگ رہا ہوتا. لگتا ہے. ہاں بہت. اور پاکستان کا کوئی پبلک ٹوائلٹ آپ کو جا کے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان آ کے گیا ہے؟ ہاں یہ بڑی باقی آپ کی بہت کس تعلیم کی آپ بولیں ڈگری، ہاں میں مانتا ہوں، تعلیم نہ کہیں پلیز. تعلیم کی بے عزتی ہے جو ہم لوگ تعلیم کے نام کے اوپر بچوں کو اس ملک میں اور ان کے پیرنٹس کو بیچ رہے ہیں. تو آپ کے بچے نہیں جاتے؟ میرے بچے نہ اسکول جاتے ہیں. جی مطلب نہیں جاتے؟ نہیں بالکل نہیں جاتے. کسی اسکول میں نہیں جاتے؟ کسی اسکول میں نہیں جاتے سر. ایج گروپ کیا ہے؟ میری بیٹی جو ہے وہ 14 سال کی ہونے والی ہے ابھی. بیٹا جو ہے 12 سال کا ہے. تیسرا بیٹا 10 سال کا ہے. اسکول نہیں جاتے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ مستی کرتے ہیں سر. کیا کریں سر؟ مستی کرتے ہیں. یس. اچھا. ہاں مستی کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. دیکھیے یاسر صاحب آج ہر دوسرے بچے کو اینک لگ چکی ہے. اس کی ہڈیوں کا وٹامن ڈی اس کا ڈیفیشنسی ہے. وٹامن ڈی اس کا جو ہے پورا نہیں ہے. تو میرے بچوں کے لیے ایک سختی ہے کہ ہر صورت میں سپورٹس کرنی ہے. روز فٹ بال روز کھیلنا ہے. انہیں سوئمنگ آتی ہے، مچھلیاں پکڑنی آتی ہیں، فٹ بال کھیلنا انہیں آتا ہے، بیڈمنٹن انہیں آتی ہے. بہت مطلب سوئمنگ کے تو ٹاپ کے سوئمر ہیں. ٹھیک ہے. کشتیاں کرتے ہیں میرے ساتھ، تو زبردست ہے. تو یہ ویسے میں نے نا فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ آپ نے کہا تینوں بچے اسکول نہیں جاتے، تو پھر کیا انتظام ہے ان کی پڑھائی کا؟ سر اگین تو ہمیں پہلے اس کے لیے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ تعلیم کیا ہے. ہاں یہ چلیں آپ اس طرف بات اگر ہم لوگ پیسوں کو جو آج ٹائم پہ سارے پیرنٹس کو الرٹ کر دیا یہ جملہ بول کے. جی دیکھیے تعلیم کیا ہے. تعلیم تو میں تو یہ سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان، تعلیم کیا ہے. مجھے یہ بتائیے یاسر صاحب، کس اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں انہیں کبھی سیرت نبوی پڑھائی جاتی ہے؟ ایک کتاب پوری زندگی میں جو یونیورسٹی تک پہنچا ہو، بتائیں کبھی اس نے ایک کتاب کسی بھی فقہ کی سیرت نبوی کے اوپر پوری پڑھی ہو؟ ایک جنرل بک ہے اسلامیات کی. وہ سر اسلامیات میں کیا لکھا جاتا ہے؟ جنرل اسلام. میں نے تو اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں یار جنگ بدر کیوں ہوئی؟ آج تک مجھے اس کا ایک بندے کے علاوہ کبھی کسی نے آنسر نہیں دیا. ہاں پیپر دینے کے لیے رٹا مار لیتے ہیں بچے. تو سر سیرت نبوی کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ بنیاد تو ہماری وہی ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کی، نہ کھانا، نہ نکالنا، نہ صحت کا پتہ، نہ خوراک کا پتہ، نہ بڑوں کا ادب کا پتہ. تو مجھے یہ بتائیے تو پھر اخلاقیات اور کردار سازی اور شعوری طاقت بڑھانے کا اور کون سا سورس ہے؟ سر یہ تو دیکھیے یہ اگر بچے اسکول نہیں جا رہے تو یہ جن میرا خیال ہے فی الحال تو سب سے بہترین جو ہے گھر ہی ہے فی الحال. اچھا چلیں اب ہم دوسری مثال لے لیتے ہیں کہ اگر کسی بھی وجہ سے کچھ والدین کو لگتا ہے کہ وہ جدید جو تقاضے ہیں دور حاضر کے اس معیار پہ بچوں کو گھر میں وہ سہولیات نہیں دے سکتے، تو وہ کیا کریں؟ اب آپ کے بچے تو سوئمنگ کر لیتے ہیں، آپ امیر آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سپورٹس کی چیزیں بھی لے کے دے سکتے ہیں. اور پھر پورا لاہور جو ہے سوئمنگ کر سکتا ہے نہر کے اوپر. ہم بھی بچپن میں ایسے ہی کیا کرتے تھے یاسر صاحب. اچھا نہیں، اس کے لیے تو سر دیکھیں پروفیشنل ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے، بالکل ہونی چاہیے. ایسے کوئی نہر میں جا کے نہائے گا تو اللہ نہ کرے حادثہ بھی ہو سکتا ہے. بے شک ہو سکتا ہے. تو یہ تو حکم دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ سیکھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. گھوڑ سواری، سوئمنگ. تو اب چلیں ایک لمحے کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں اور اس پہ ایگری کر جاتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ادارے اس وقت پڑھا رہے ہیں، اسکول پرائیویٹ جو بھی، وہ معیار نہیں دے رہے کہ زندگی گزارنے میں.
جو ہونا چاہیے تو گھر میں بچوں کی تربیت کریں. ٹھیک ہے, تربیت ایک الگ چیز ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے, اور اس کے بعد اسکل. ڈگری ایک علیحدہ چیز ہے, تعلیم ایک علیحدہ چیز ہے. تربیت کے ایلیمنٹ کو نہیں ایڈ کرتے آپ. سر کہ ڈگری ایک علیحدہ چیز ہے, تعلیم اور تربیت ایک علیحدہ چیز. اچھا چلے, ہم میرے خیال سے اس کے اندر پہلے نا وضاحت کر لیتے ہیں, آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے تعلیم اور ڈگری کی؟ سر دیکھیے, ڈگری تو گورے کا نظام حکومت تھا, اس پوری دنیا کو کلونیلزم کے ذریعے اس نے کنٹرول کرنا تھا. اس کو ایک کلاس چاہیے تھی اپنی کلونیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس نے اس کے لیے وہ ایجوکیشن سسٹم بلڈ کیا. ٹھیک ہے, وہ ایک ڈاکیومنٹ دے دیا. ہاں بس جی, اس کو فیکٹریاں چلانی تھیں. فیکٹریاں چلانے کے اندر اس کو کیا غلام چاہیے تھے جو صبح رائٹ 8 بجے فیکٹری پہنچ جائیں, ایک خاص سیکوینس کے اندر کام کریں, ان کا ایک مینیجر اوپر کھڑا ہو ٹیچر کی طرح سے. ٹھیک ہے, ان کو انسٹرکشنز دیں, ان کی انسٹرکشنز فالو کریں, شام کو 6 بجے چھٹی اور گھر آئیں اور آ کے سو جائیں. اللہ خیر صلی اللہ. انسان صدیوں سے ایسے نہیں جیتا رہا یاسر صاحب. ہمارا خانگاہی نظام تھا یہاں پہ برصغیر کے اندر, وہ تعلیمی نظام تھا جہاں پر ایک استاد سینٹر میں بیٹھتا تھا اور اپنے کردار سے بچوں کو سکھاتا تھا. پورا ایک نظام تھا جسے گورے نے ختم کیا. خیر, تو دیکھیے, اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آج کیا یاسر صاحب بلاک چین سیکھنی چاہیے ہے, یوٹیوب مانیٹائزیشن سیکھنی چاہیے ہے, SEO سیکھنی چاہیے ہے, یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنی چاہیے ہے, یا پروگرامنگ سیکھنی چاہیے ہے, گیم ڈیولپمنٹ سیکھنی چاہیے ہے, یا MA مطالعہ پاکستان, MA اردو, یا MA غلامی کرنا چاہیے؟ دور حاضر تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ انہی چیزوں کو سیکھا جائے جن کو آپ ذکر کر رہے ہیں ابھی. تو پھر مجھے یہاں پر ایک بلاک چین ڈیولپر نہیں ملتا, ایک اچھا ویب اپلیکیشن بنانے والا نہیں ملتا, ایک اچھا SEO والا نہیں ملتا, ایک اچھا سوشل میڈیا مارکیٹر نہیں ملتا. آپ کو ملتا ہے تو بتا دیجیے. مشکل ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کرتا ہوں. مطلب میں لاکھ 2 لاکھ روپیہ جو ہیں جابز اناؤنس کرتے ہیں, اس کے بعد جابز اناؤنس کر کے انٹرویو کرنا شروع کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں جی نوکریاں نہیں ہیں, میں کہتا ہوں بندے نہیں ہیں. یہ کون سا نظام ہے جو ہمارے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر قائم ہے, جہاں پر ایک ایسا نظام جہاں پر وہ شخص بزنس پڑھا رہا ہے جس نے زندگی میں خود کبھی بزنس نہیں کیا. اچھا عثمان صاحب, اب ایک نا بڑی زبردست چیز ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس آ گیا ہوں, اور میں آ کے میں نے مطلب ہے کہ ہینڈز اپ کر دی ہیں کہ جی مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی اور مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو آپ نے ایک تو مشورہ دے دیا کہ جا کے ٹک ٹاک بناؤ. ہاں ٹھیک ہے, وہ میں نے شروع کر دی ہے. مارکیٹنگ کرنے کا گڑ سیکھنا شروع کرو. کون سے پلیٹ فارم ہیں ڈیجیٹلی آپ کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل پہ جہاں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ مارکیٹنگ سکلز اپنی یوٹیلائز کر سکتا ہے, میجر پلیٹ فارم, کیونکہ وہ ہم ایک ڈائریکشن مل جائے گی سننے والوں کو کہ وہ کس سائٹ پہ. اچھا یاسر صاحب, یہ جو ہے یہ جو کنفیوژن ہے نا, یہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کوئی ایک کام کر لیں, چج سے کر لیں. کوئی ایک کام کر لیں. آپ ٹک ٹاک جو ہے آپ اس کے اوپر اگر کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, اس کی مارکیٹنگ آپ کو آتی ہے تو وہ اچھے سے سیکھ لیں. آپ کو اسنیپ چیٹ آتا ہے, آپ کو یوٹیوب آتی ہے, یوٹیوب شارٹس پہ کام کر رہے ہیں, آپ SEO کرنا چاہ رہے ہیں, آپ PPC مینیج کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ایک چیز خدارا اس کے اندر کم از کم 2 سال لگائیں اور اس کو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کریں. پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, اچھا, جس سے آپ کو ریئل ٹائم آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ آپ کی جو ایفرٹ ہے یہ کتنے پیسوں میں کنورٹ ہو رہی ہے, سیدھا سا فارمولا. ٹھیک ہے, بس تو وہاں سے پھر آپ آگے بڑھتے تو یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کیا ہے, مثال کے طور پہ یہ آپ نے ٹیبل بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ہی کہتا ہوں کہ بھائی کوئی کسی جو ہے آپ کو کارپینٹر کے پاس کورس کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بازار جاؤ, جا کے لکڑی خریدو اور ٹیبل بنانا شروع کر دو. نہیں تو جس جگہ کے اوپر ٹیبل بن رہے ہیں اس کے پاس اس ورک شاپ میں جا کے شاگردی اختیار کر لو. صحیح ہے. انسان صدیوں سے یوں ہی سیکھتا آیا ہے.
لوگ ایفرٹ نہیں کرتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا سکھانے والا مل جائے اور اس کی تلاش میں رہتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی کورسز جوائن کیے ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میرا تو ویسے یہ سٹانس ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سکھانے والے میں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, تو وہ سکھانے والا تو ایک ہی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. تو سیکھنے والے کے انٹرسٹ کے اوپر فرق ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ملتے نہیں ہیں لوگ اور نہ سکھاتے ہیں, گر کی بات نہیں بتاتے. یہ بڑا کامن جملہ ہے, گر نہیں بتاتے. سر جو جس نے دکان ڈالی ہوگی ڈگریز کی, وہ گر کی بات نہیں بتائے گا. جس کے اپنے بزنسز ہیں, جو ایک کاریگر ہے, جو ایک استاد ہے, جس نے کسی چیز کا بھی استاد ہے, وہ تو کھول کے اپنے شاگرد کو بتائے گا کہ بھائی موٹر سائیکل یوں کھلتی ہے, یوں ٹھیک ہوتی ہے, اس کو یوں بند کرتے ہیں. وہ تو کھل کے بتائے گا. جس نے فیس لینی ہے اور اس شاگرد کو باندھ کے رکھنا ہے 6-8 ماہ, تو وہ بس اس کو کہانیوں پہ کہانیاں سناتا جائے گا. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ایسے شعبدہ باز جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی پروفیشن میں آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو فیسز دیتے رہے اور مسلسل دیتے رہے, تو وہ چاہتے ہیں وہ پھر اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. اور میں نے عمومی طور کے اوپر دیکھا ہے انہیں خود بھی کچھ نہیں آتا ہوتا. اچھا, ہاں یہ ٹرک کے طور پہ یوز کرتے ہیں. میں تمہیں سارا آج ہی بتا دوں کیا, وقت آنے پہ بتاؤں گا. اس بیچارے کو خود نہیں آتا ہوتا. جس شخص کو آتا ہے وہ کبھی یاسر صاحب انسیکیور جو ہے نہیں ہوتا, وہ کسی قسم کی انسیکیورٹی فیل ہی نہیں کرتا. جس کو آتا ہے, جس کو آتا ہے کوئی بھی ہنر, وہ تو بادشاہ ہے. بادشاہ ہے. تو اس کو کائے کی ضرورت ہے کہ اپنا علم چھپا کے رکھے, وہ تو کھول کے بتاتا ہے. تو اب یہ ایک معیار بھی ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ دیکھیں کہیں بھی آپ جاتے ہیں, سب سے پہلے آپ کی ایک خاص عمر تک, مجھے لگتا ہے 25 سال کی عمر تک ایک سوال کیا جاتا ہے, بیٹا کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اچھا آپ کا جی پی اے کیا آیا ہے, کون سبجیکٹس کیا ہیں. تو وہ گفتگو یہی کی جاتی ہے. غلاموں کے دیس کے اندر غلامی ہی سوال ہوتا ہے اور غلامی ہی جواب. ہاں جی. تو اب اس میں نا ایک معیار بن گیا نا, معاشرے کے اندر معیار ہے. اس کے بعد لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں اچھا آپ کیا کرتے ہیں. جیسے آپ ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا مصروفیت ہوتی ہے, آپ مجھ سے یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ کون سی کلاس پڑھتے ہو. تو ایک نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ میری جو تعلیمی قابلیت ہے نا وہ طے کرے گی کہ معاشرہ میری کتنی رسپیکٹ کرے گا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کہاں سے, میں تعلیم کے ہرگز اگینسٹ نہیں ہوں, شاید آپ بھی نہیں ہیں, آپ ڈگری کے اگینسٹ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک معیار اور ہونا چاہیے کہ آپ کا جو آپ کی معاشی صحت ہے, ٹھیک ہے, وہ کتنی اچھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اب پیرنٹس تیار نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑا المیہ وہ کیا ہے, جی والدین اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یار تم کیا یہ سیکھنے سکھانا, میں ای کامرس سیکھوں گا, میں آئی ٹی سیکھوں گا, میں یوٹیوب سیکھوں گا, کوئی ضرورت نہیں ہے, بس اپنی تعلیم پہ توجہ دو. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جس گھر سے اس بچے کا رشتہ لینے جانا ہے یا کسی نے ہمارے گھر میں کسی بچی کے لیے آنا ہے, تو جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہونا ہے کہ اس کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے. تو یہ معیار سیٹ کر لیا گیا. ہمیں کتنا وقت لگے گا یہ کرنے میں کہ ٹھیک ہے تعلیم کی اہمیت سے انکار نہ ہوتے ہوئے معاشی صورتحال ارلی ایج میں بہتر کرنے کی اہمیت پہ زور دینے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا. یاسر صاحب ایسا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کون لوگ کرتے ہیں؟ کون لوگ کرتے ہیں؟ پورا معاشرہ یہ کرتا ہے ہمارا. اور پورا معاشرہ کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ گداگروں کا معاشرہ. جیب میں پھوٹی کوری نہیں لیکن گاڑی بڑی سے بڑی دکھائیں گے. ادھار 6 لوگوں کا دینا ہے لیکن پتہ نہیں آئی فون 16 ٹیبل پہ پہلے ہم لا کے رکھیں گے. دماغ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں جب انسان کے, تو اس کے دکھلاوے بڑے ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ وہ دماغ سے تو بازی نہیں جیت سکتا. تو جب آپ یہ دیکھیے کہ پورا ایک کسی فیملی میں سے ایک شخص امریکہ ہے یا کسی باہر کے ملک میں 12-15 گھنٹے کام کر رہا ہے, پیچھے پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ اس پیسے سے دکھلاوا کر رہی ہے, اور سوسائٹی کو مزید جو ہے ہم لوگ دکھلاوے کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں. ہر شخص گھروں کے اندر گند پڑا ہوگا, باہر متھا سونا بنائی, میری راڈو کتنے وے, میری گڈی وڈی ڈالے ہی ہے. مطلب ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس پورے ملک کو جہنم بنا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ حکومت موجود نہیں.
یہاں پر جو بڑا سیٹ ہے اس کے اوپر مطلب گورنمنٹ ٹیکس لگائے, دبا کے ٹیکس لے, گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے ٹیکس لے, پھر لوگ انسان بنیں گے. پھر انہیں بڑی گاڑی کو دوسروں کو دکھلاتے ہوئے, ٹھیک ہے. دیکھیں انسان شروع سے, فرعون کیا تھے, فرعون بھی تو یہی تھے. بالکل ٹھیک ہے. اتنے بڑے بڑے احرام کیوں بنائے, اس وقت ہزاروں لاکھوں جو جانیں تھیں کیوں گئیں ان کے احرام بنانے میں, کیوں؟ تو آج بھی جو جتنا فرعون ہے اتنا بڑا وہ بناتا ہے, گھر بناتا ہے, اتنی بڑی گاڑی دکھاتا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ہم ان سے کیا توقع کریں گے کہ وہ ادارے بنائیں گے جیسے آج یورپ میں یا امریکہ میں ہے؟ کیا وہ پالیسی سازی کریں گے؟ وہ یاسر صاحب صرف دکھلاوا کریں گے اور اس کے اندر ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پھر یہ دیکھیں, چلیں آپ ایک میسج اسپریڈ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, آپ کی طرح کے بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو کہ انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اسکل سیکھیں, لرننگ کریں, اور جتنے بھی آج کل کیونکہ آن لائن پیسے کمانے کے بہت سارے ذریعے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کر لیں. آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ کیا ایک پوری جنریشن چاہیے پھر اس کو امپلیمنٹ ہونے کے لیے؟ یاسر صاحب وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری سوسائٹی کا تو ہم نے ٹھیکہ لے نہیں رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت علی سے فرمایا کہ علی تیری بخشش کے لیے کسی ایک شخص کا ہدایت پہ آ جانا کافی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ پیمانہ ہونا بھی چاہیے کہ کیا کچھ ہوگا. اللہ چاہے تو ساری 2 منٹ میں سارے انسانوں کو یوں بدل دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی ہمیں یہ پیمانہ بنانا ہی نہیں چاہیے ہے کہ پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا, پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. بھائی مجھ کو تو ایک چیز ٹھیک کرنی ہے, یہ ایک جسم کا وجود ہے. کس ایج میں آپ نے شروع کیا تھا یہ کام, ای کامرس؟ ہاں جی, یا آن لائن کمانا؟ یاسر صاحب میں نے اپنا پہلا بزنس جو ہے 1999 میں شروع کیا تھا, اور میں ڈیجیٹل ایج میں ہی رہا ہوں. میرے پاس پہلا جو کمپیوٹر تھا پرسنل کمپیوٹر میں نے 1992 میں لیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں 50 کو آنے والا ہوں, شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں لگتا. ماشاء اللہ کافی ینگ رہے ہیں, اور یہ دیکھنے والے بھی میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے. 1999 میں آپ نے یہ جرنی پہلا بزنس شروع کیا, اور اب ہم کر لیں 26 سال تقریباً ہو گئے آپ کو. تو پھر آپ نے اس دوران اپنی تعلیم کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا؟ سر دیکھیے انسان اپنے ارد گرد سے میں 97 کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر BS کمپیوٹر سائنسز کرنے کے لیے گیا. تو جب میں وہاں پر جا کے گیا تو 2 سال میں یہی سوچتا رہا یار یہ ہو کیا رہا ہے, مطلب واٹس گوئنگ آن. تب بھی یہ بار بار یہ میں سوال پوچھتا تھا کہ بھائی مجھے وہ بتاؤ, وہ پڑھاؤ جس سے میں کوئی چیز بلڈ کر سکوں. میں ایک کریٹیو انسان ہوں, انسان کچھ کریٹ کرنا چاہتا ہے. مجھے یہ کیا پڑھا رہے ہو آپ؟ اگر کمپیوٹر سائنس پڑھنے آیا ہوں بھائی مجھے اس میں مطالعہ پاکستان کیوں پڑھا رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو وہ ہم لوگوں نے کھاتے پورے کیے ہوئے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کھاتے پورے کرنے کے اندر ہم لوگوں نے پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ایک بلڈ کیا ہے اگین کہ کوئی چیز کریٹ نہ ہو سکے. اب دیکھیں کتنی ساری میڈیکل یونیورسٹیز ہیں یاسر صاحب, ہم نے آج تک کیوں کوئی ایک ویکسینیشن بھی ایجاد نہیں کی؟ اتنے سارے انجینئرز ہم پروڈیوس کرتے ہیں, مجھے بتائیے اس ملک کی کتنی انجینئرنگ پرابلم ہم نے سالو کی. ڈھیر MBA نکال رہے ہیں اس ملک میں, اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ مجھے اپنی کمپنی کے لیے لوگ نہیں ملتے ہیں. میری بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں مجھے شٹ ڈاؤن کرنے پڑے اس لیے کہ لوگ نہیں ہیں جو سمجھیں, پروجیکٹ کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے ایگزیکیوشن کر سکیں. نہیں, آپ جو لکھ کے دے دو گے, ٹھیک ہے, جو لکھ کے دے دو گے اس کے اوپر مکھی پہ مکھی مار کے لے آئیں گے. لیکن حرام ہے کہ اس کے اوپر یہ استطاعت ہو کہ اس کے اندر تھوڑی سی بہتری کر لیں یا خود ہی اس 5 پاؤں کے اوپر زور ڈال لیں جو اللہ نے اوپر لگا رکھا ہے. اچھا, اب آ جاتا ہے کمپیریزن اسٹیٹمنٹ کے اوپر نا, بہت بڑا ایک کمپیریزن آتا ہے. وہ کمپیریزن یہ آتا ہے کہ چلیں ہم تو ذہنی طور پہ غلام ہی صحیح, اور ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور لیکن پوری دنیا میں انٹرنیشنلی جن ملکوں نے بہت ترقی کی ہے تو کیا وہاں پہ یونیورسٹیز میں نہیں جاتے طالب علم پڑھنے نہیں جاتے وہاں پہ بھی؟ تو پھر تو یہ اگر یہ اسٹینڈرڈ کر دیا جائے طے کہ ڈگری جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے,
اور ڈگری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تو پوری دنیا میں لوگ بند کر دیں یونیورسٹیاں، اسکول، ادارے، اور ختم کر دیں، اور وہ کہیں نہیں. چل ہم کسی ایک ملک کی مثال لے کے بات کر سکتے ہیں. چلیں آپ یو ایس اے کو لے لیں. سر یو ایس اے کے اندر تو دیکھیے، یو ایس اے کے اندر دنیا کا جتنی بھی آپ سمجھ لیجیے سب سے زیادہ انوینشنز جو ہیں کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ جی بہت سارے مالک میں ہو رہی ہیں، اور اس میں یو ایس اے کے اندر سے آپ یہ دیکھ لیجیے جتنی زیادہ کمپنی بنی وہ کیلیفورنیا میں بنی. اور کیلیفورنیا کے اندر کنہوں نے بنائی؟ بزنسز نے بنائی. ٹھیک ہے، بزنسز نے فنڈ کیا. اور میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ بہت ساری انوینشنز یونیورسٹیز کے اندر ہوئیں، لیکن وہاں پر جو یونیورسٹیز کے اندر لوگ وہاں پر جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ یاسر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ صحیح ہے. مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس یونیورسٹی میں فیکلٹی ہے، یس، سکھانے والے لوگ ہیں، ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اور اگر آج میں پاکستان کی بات کروں، آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ یاسر صاحب سیکھنا ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بزنس پڑھنا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو بزنس پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے پڑھنا چاہیے ہے، یا آپ کو کسی دنیا کا اگر کوئی بڑا بزنس مین ہے وہ پڑھا رہا ہے تو اس سے پڑھنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی جو ریلیونٹ ہے وہاں سے. اور آج اس گلوبل ایج کے اندر آپ کے دنیا کے بہت سارے بڑے بزنسز کرنے والے جو لوگ ہیں، انٹرپرینورس، ان کی بکس اویلیبل ہیں، ان کے کورسز اویلیبل ہیں. جائیے اور پڑھیے. کس نے روک رکھا ہے؟ لیجیے تعلیم. لیکن یہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم لوگ رٹا لگاتے ہیں. وہ ایگزام سے پہلے کیا آتے تھے؟ مجھے یاد ہے ہمارے ٹائم میٹرک کے اندر وہ گیس پیپرز، 4 دنوں کے اندر لوگ گیس پیپرز پڑھتے ہیں اور جا کے پیپر دیتے ہیں اور ڈگری لے لیتے ہیں. نہیں، پھر اب مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تعلیمی نظام میں ہے، پھر ڈگری میں مسئلہ نہیں ہے. تو سر دیکھیے نظام ہی ہے نا. سیم آپ دیکھیے ہماری پارلیمنٹ سیم، ہماری سینٹ سیم. یہی ایسا ہی نظام ان ملکوں میں بھی ہے نا. اس سے ملتا جلتا نظام امریکہ میں ہے، اس سے ملتا جلتا نظام یورپ کے سارے ملکوں میں ہے. تمام جمہوری ملکوں کو لے لیتے ہیں. سارے جمہوری ملکوں کو لے لیں. مجھے بتائیے کہاں پر آپ کو ایسی غلامی نظر آتی ہے یا ایسے ادارے نظر آتے ہیں جیسے ہمارے ہیں؟ ہماری کیا عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں آزادی کے ساتھ؟ ان کی عدالتیں آپ دیکھ لیجئے. تو ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو 150 سال گورا ہم پہ غلام رہا وہ آج بھی ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. ہم اپنے آزادی سے فیصلے نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے سارا کا سارا ایک پورا وہ ایک جال بچھایا گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای کامرس جو ہے نا یاسر صاحب، یہ امید ہے، یہ آپ کی سارے کا سارا جال ٹوٹ سکتا ہے. آپ چاہیں آپ گورے کی غلامی یا دنیا کی جتنی پاورفل آپ سمجھ لیجیے کارپوریشنز ہیں ان کی غلامی سے آپ نکل سکتے ہو. آپ دنیا کی ہر منڈی کے اندر یاسر صاحب صحابہ اور نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنا مال ڈائریکٹلی بیچ سکتے ہو. بس میں کہتا ہوں اسی لیے میں نے اپنا نام بھی ای کامرس والا رکھ لیا کہ یار میں سمجھتا ہوں یہ آج کے دور میں سب سے اہم بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای کامرس کی جو منڈیاں ہیں ان پہ قبضہ کرنا ویسے ہی ہے جیسے جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر یاسر صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر جو ہے وہ کیا تھی؟ اکنامیکل جو کوریڈور تھا، تجارتی راستہ تھا، اس کے اوپر قبضے کی لڑائی تھی. جی جی ٹھیک ہے. ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا یاسر صاحب؟ کیونکہ ہمارا دماغ میں خاص طور پہ جو معیشت ہے اس کو اس طرح سے ٹھونسا جاتا ہے کہ جو رب نے لکھ دیا ہے نا بس وہی ملنا ہے. ہاں جی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. تو میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ یار رب نے سارا مال یہودیوں کے کھاتے میں لکھ دیا کیا؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پہلے قرآن میں پہلے اس بارے میں فرما دیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. تو ایک کوشش میں کمی ہے، ایبسلیوٹلی کمی ہے سر. تجارت میں کمی ہے. غلامی میں تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں، ویزے لگا، مطلب اس سے زیادہ کیا کوشش ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنی جان دینے پہ تیار ہو جائے اس ملک کو چھوڑنے کے لیے اور یونان کے ساحلوں کے اندر کشتیاں میں بیٹھ کے یورپ جانا چاہے اور ڈوب جائے. اس سے زیادہ کیا کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو وہ سوچ ہی نہیں دیتا. ہماری یونیورسٹی اس کو بتاتی ہی نہیں کہ بھائی گلوبل ایج ہے. آج تم یہاں پر بیٹھو، سعودیز، امریکن، کویتیز، برٹش، فرینچ،
ان کی جیبوں سے پیسے نکال کے آج اس ملک میں بیٹھے اپنے ملک میں لے کے آ سکتے ہو. اپنے گھر کی چادر چار دیواری میں رہ کے میری بہنیں بیٹیاں پوری دنیا کی کمپنیز کے لیے کام کر سکتی ہیں. شروع کہاں سے کریں؟ آج چلے میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بات سب سے پہلے پاکستانی چینل سارے بند کر دیں. پہلا کام گھر میں یہ کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سارے چینلز بند کر دیں. ٹی وی چینل کی بات، ٹی وی چینلز، کیونکہ یہ آپ کو مایوسی دیں گے. یہ آپ کو اسی جو غلام سرکل ہے اسی کے ارد گرد گھمائی رکھیں گے. نمبر 2، جس اکانومی میں جانا ہے یاسر صاحب اس اکانومی میں چلے جائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا مجھے منڈی کا راستہ دکھاؤ، مجھے مال بنانا آتا ہے. اس منڈی میں گئے، وہیں پر ہول سیل سے مال خریدا، وہیں پر بیچ کے آئے، اور چند دنوں میں شادی بھی کر لی. چند دنوں کے اندر. یہ ہے سنت صحابہ کی. آپ نے امریکہ میں جانا ہے تو آپ امریکہ میں چلے جاؤ. کس نے روکا ہے؟ وہاں کی جا کے نیوز پیپر دیکھو، وہاں کی جا کے منڈیوں میں جاؤ. مثال کے طور پر آپ نے دیکھنا ہے امریکہ میں کیا بک رہا ہے. بڑی ایک منڈی ہے امریکہ کی، ای بے. سننے والے اس چیز کو ذرا واضح کرتے جائیں. جب عثمان صاحب نے کہا امریکہ چلے جائیں تو یہ آپ کی ڈیجیٹل ٹریولنگ کی بات کر رہے ہیں. کہیں لوگ میں یہ نہ سوچنا شروع کر دینا کہ امریکہ کیسے جائیں. ہاں بالکل، کچھ لوگ میں نے وضاحت اس لیے ڈسکلیمر دیا. ہاں جی. تو وہ آپ چلے جائیے. اب منڈی ہے نا. حضرت عبد الرحمن کی سنت کیا تھی؟ فزیکل ورلڈ میں نے پوچھا مجھے منڈی کا راستہ دکھاؤ، مجھے مال بنانا آتا ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو عثمان چغتائی دنیا کا فضول ترین انسان ہے. منڈی جاؤ نا، ebay.com پر چلے جاؤ، ETSY.com پہ چلے جاؤ، جا کے دیکھو وہاں پر کیا کیا بک رہا ہے اور کون کیا بیچ رہا ہے، اور کون ہول سیل میں بیچ رہا ہے، کون ریٹیل میں بیچ رہا ہے. وہیں سے خریدو، وہیں پر بیچ دو. اگر ڈیجیٹل ایج میں جانا ہے تو آپ سے آنے سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، ایک منڈی ہے ADSY.com، ADSY.com. سر $55 ملین کا بزنس کیا ہے چھوٹی سی کمپنی نے یاسر صاحب پچھلے سال. منڈی ہے نا، ڈیجیٹل پروڈکٹس بکتی ہیں. آپ بچے ہیں گیم کھیلتے ہیں، میرے بچے ہیں وہ گیم کھیلتے ہیں، رو بلاکس گیم ہے ایک. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس کی رو بلاکس کی اپنی مارکیٹ پلیس ہے. تو وہ دوڑتا ہوا آیا، ابا میں نے ایک چیز بیچ لی، ایسٹ بیچ لیا. میں نے کہا کون سے ایسٹ بیچ لیا؟ بس پتہ نہیں، اس نے ڈیجیٹل کپڑے بنائے ہوئے یاسر صاحب، ڈیجیٹل کپڑے بنا کے اس منڈی میں بیچ لیا. پاکستانی جو ہے ایکولنٹ ٹو $100، $100 کے برابر وہ کچھ چیز بیچ کے آ گیا. اتنے رو باکس اس کے پاس پڑے ہوئے تھے، جی یہ میں نے بیچ دیا ڈیجیٹل ایسٹ. مجھے بتائیے کتنے لوگوں کو ان منڈیوں کو، بچوں کا ان منڈیوں کا معلوم ہے؟ کرپٹو کی منڈیوں کا کتنوں کو معلوم ہے؟ تو نہیں پتہ، نہیں معلوم نا. کیوں؟ کہ ہم تھرڈ ورلڈ منڈیوں میں گھسے پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں اسکیم ہے، فراڈ ہے، سارا جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو لوگ پڑھاتے ہیں ای کامرس آن لائن فراڈ ہوتا ہے، یہ کوئی آن لائن پیسے نہیں ہوتے. سر اس وقت کے ابو جہل بھی یہی کہتے تھے. یہ آج کے ابو جہل ہیں، یہ جہلوں کے سردار ہیں جو یہ کہتے ہیں. اس وقت ابو جہل بھی تو یہی کہتا تھا نا. کیونکہ ابو جہل کی روٹی لگی پڑی تھی مدینے میں، جو بت رکھے پڑے تھے اس نے خانہ کعبہ کے اندر. پوری اس وقت سارے عرب وہاں پر آتے تھے اور ان بتوں کے اوپر کیا نذرانے چڑھاتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو آج بھی تو یہ نذرانہ ہی ہے نا. عثمان چغتائی صاحب سے اس گفتگو کے دوران بھی، اور ابھی ہم بات اختتام پہ جب لے کے جا رہے ہیں، جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ کہ کہیں سے آغاز ضرور کیجیے. ان تمام خیالات سے باہر نکلیے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. پیسے آتے ہیں نہیں آتے، بہت بڑی دنیا ہے اور لوگ اس میں کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں انوویشنز ہو رہی ہیں، نئے پلیٹ فارمز آ رہے ہیں. تھوڑی سی محنت کیجیے. عمر کی حد سے بالائے طاق اپنی سوچ کو وسعت دیتے ہوئے آپ یہ آج ہی فیصلہ کریں کہ میں نے کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنا ہے. جیسے ابھی گفتگو کے آغاز میں عثمان صاحب نے کہا کہ کوئی بھی پلیٹ فارم شروع کر دیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو ایک برانڈ بنانے کی کوشش کریں. ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی اتنے ہی کھلے ہیں جتنے ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جنہیں آپ دیکھ کے متاثر ہوتے رہتے ہیں. متاثر ہونے سے
متاثر کرنے تک کے سفر کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے نہیں ہوگا آپ کو. عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی یوزفل ڈسکشن تھی, اور میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں آج کا جو ہمارا سیشن تھا یہ بیسکلی آئی اوپننگ سیشن تھا, بہت سارے ٹاپک شیئر دیے. ہاں جی, اور ہم اسپیسیفک ہو کے اب کیونکہ لوگ کامنٹ سیکشن آپ جب یہ پوڈ کاسٹ ہم آن ایئر کریں گے آپ کی نظر سے گزریں گے, بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوں گے کہ اب ہم نے شروع کر رہے ہیں. تو آج میں خود ٹیکنیکل ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ لوگوں کا یہ جو بیریئر ہے یہ تو ٹوٹے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے, نہیں سیکھنا چاہیے, آن لائن پیسے نہیں آتے. مجھے باقی چیزوں کا تو نہیں پتہ, یوٹیوب سے ویسے آتے ہیں, تھوڑے ہیں, کم ہیں, زیادہ ہیں, جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی انکریجمنٹ کے لیے بتا رہا ہوں. اور جو جس ڈومین میں کوئی سکھا رہا ہے استاد ڈھونڈیے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور یقین جانیں کہ بڑی ہی مفید گفتگو تھی, اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم ہم بیٹھیں اور تھوڑا سا لوگوں کو اسپیسیفک کر کے بتائیں کہ کس ایریا میں اگر وہ وقت دیں گے تو جلدی نتائج مل سکتے ہیں. یاسر صاحب آپ کی جو فین فالوئنگ ہے وہ کافی بڑی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے اوپر آپ سیریز شروع کرنا چاہیں, میں حاضر ہوں. جی جی ضرور سر, میں حاضر ہوں. ہم ایک چیز کو پکڑتے جائیں گے جی جی اور آگے بڑھتے جائیں گے. یہاں پر جاتے جاتے میں آپ سے وہی اگین عرض کرتا چلوں کہ بس اذان دینا شروع کریں, ٹک ٹاک سے اذان دینا شروع کر دیں, کسی سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. ہاں جی, اور اس کے بعد آپ کو بہت ساری میں ایسی منڈیاں بھی بتا دوں گا جہاں پر آپ کا ریٹ لگے گا. آپ کے جتنی فالوورز ہوں گے, جتنی انگیجمنٹ ہوگی, اتنے آپ کو پیسے ملتے جائیں گے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. آپ کو اپنا آپ بیچنا آسان ہو جائے گا. زبردست. تو بس بہت شکریہ دی, جزاک اللہ سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.